أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه من يزمن ما بين لحييه وما بين عضديه أزمه له الجنة متفق عليه. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ہمارا خالق مالک حاکم رازق و رب ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر بالخصوص آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، آج جب ہم جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جب ہم اپنے سماج میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ہر کسی کو اس معاشرے سے، اس سماج سے شکایت ہے کہ اس معاشرے میں امن نہیں ہے. ہر کسی کو شکایت ہے کہ اس معاشرے میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہاں بد اخلاقی عام ہے، بے راہ روی عام ہے، لوگ پریشان ہیں. اور پھر جب ہم ان بد اخلاقی عام کیوں ہے؟ غیبت، چغلخوری، تہمت، طعنہ زنی، لعن و طعن کرنا، عیب جوئی نکالنا، طرح طرح کی برائی، برے القاب سے نوازنا، یہ ساری بد اخلاقیاں آج اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور اس معاشرے کو شکایت ہے کہ آخر یہ بد اخلاقی کیوں ہے، اسے دور کیسے کیا جائے. تو جب ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بد اخلاقی عام اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا. زبان پر کنٹرول نہیں کیا، بد اخلاقی عام ہو گئی، بے راہ روی عام ہو گئی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے ایک عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میری جو بعثت بھی ہے، میں بعثت اس لیے بھی ہے کہ میں اچھے اخلاق کو عام کر سکوں، مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں. لیکن آج ہمارے یہاں مکارم اخلاق ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ مکارم اخلاق کا جو ذریعہ تھا زبان، اس زبان کو اب تک ہمارا کنٹرول نہیں ہے. بد اخلاقی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا اور جو مجھ سے نزدیک ہوگا ایسا شخص ہوگا جو اخلاقی اعتبار سے سب سے اچھا ہو، اور سب سے دور مجھ سے وہ شخص ہوگا جو کہ اخلاقی ناحیے سے ایک دم پست ہو. آج ہم جب اس معاشرے میں غور کرتے ہیں، زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے اور سماج میں کیسے کیسے نقصانات ہو رہے ہیں، کیسی کیسی تباہی آ رہی ہے. معمولی سے معمولی جھگڑے کو لے کر بڑے سے بڑے فساد تک زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کی وجہ سے ہم نے کسی پر لعن و طعن برسائی، کسی کو برا بھلا کہا،
کسی کی عیب جوئی کی، اس کو جس کی عیب جوئی کی اس کو اس کی بات اتنی ٹھیس لگی، اس قدر لگی کہ وہ دوسری بیماری میں مبتلا ہو گیا، ٹینشن آ گیا، ٹینشن کی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا۔ یہاں تک کہ زبان کے نقصانات اس حد تک ہیں کہ ایک آدمی کسی کے بارے میں کچھ کہے الٹا سیدھا اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کی موت تک ہو جاتی ہے۔ صرف زبان کے اتنے ہی نقصانات نہیں ہیں، اور جب ہم اپنے معاشرے میں، جب ہم اپنی مجلس میں، ہماری جو بھی مجلس ہوتی ہے اس معاشرے میں، جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، کیا ہم نہیں دیکھتے، کیا ہم نہیں مشاہدہ کرتے کہ ہماری جو بھی مجلس ہو، چاہے ہماری تجارتی مجلس ہو، ہمارے تاجر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارے گھر کا ماحول ہو، ہمارے گھر کی عورتوں کا ماحول ہو، جہاں سب اکٹھا ہو رہے ہیں، کیا ہم غور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم اپنی زبان پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں؟ ہماری زبان سے جھوٹ جاری ہے، ہماری زبان سے چغلخوری جاری ہے، ہماری زبان سے تہمت تراشی جاری ہے، ہم غیبت و چغلخوری میں مبتلا ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ وجہ خود اخلاقی پیدا ہو رہی ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، رشتہ داری کٹ رہی ہے، رشتہ دار دور ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ رشتہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں رشتہ آیا ہے فلاں لڑکی کا، کیسی ہے لڑکی ذرا بتائیے، لوگ کہتے ہیں لڑکی تو اچھی ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن زبان کی بہت تیز ہے۔ لڑکے کا رشتہ آتا ہے، لڑکا کیسا ہے، اچھے ہے، سب کچھ اچھا ہے، کماتا کھاتا ہے، اچھے سے رکھ لے گا، لیکن کیا ہے، بیماری ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، زبان تو بہت تیز ہے، رشتہ داری نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑے بزرگ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے دور رہو، کیوں؟ کیونکہ وہ مزاج کا زبان کا اچھا نہیں ہے، بات بات پہ گالی دیتا ہے، تہمت تراشی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کے ساتھ رہو گے تو تم بگڑ جاؤ گے، تم بری صحبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ جس کی زبان اچھی نہ ہو، جو جھوٹ بولے، جو لعنت برسائے، جو طعن و تشنیع کرے، جو غیبت کرے، جو چغلخوری کرے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے متنفر ہوتے ہیں، اس سے گھرتے ہیں کہ ہم بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کوئی دوسرا دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ ارے اس کی زبان اچھی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ اٹھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی نہ اٹھے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس سے الگ ہے۔ آخرت میں بھی یہی حال ہونے والا ہے، آخرت میں بھی یہ حال ہونے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اتدرون من المفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم عام فہم زبان میں یہی جانتے ہیں کہ مفلس غریب شخص وہی ہے کہ من لا درہم ولا دینار ولا متاع، جس کے پاس کسی قسم کی دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ساز و سامان نہ ہو، ایسا شخص غریب ہے، مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے؟ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ من یاتی یوم القیامہ بالصیام والصلاۃ والزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ نیکیاں ہوں گی، صلوات ادا کی، نمازیں ادا کیا ہوگا، نوافل کی ادا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے پاس اس کی نیکیاں ہوں گی، روزے رکھا ہوگا، غریبوں کو زکات بھی دیتا ہوگا، ایسا شخص ہر طرح کی نیکی ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ اچھی نیکیاں ہوں گی، لیکن زبان پر اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا،
وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، وہ قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا انبار تو لے کر، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں تھا، وہ گالی دیتا تھا، وہ تہمت تراشی کرتا تھا، وہ غیبت و چغلخوری کرتا تھا، وہ دوسری بیماریوں میں مبتلا تھا، وہ دوسری بیماریوں میں مبتلا تھا، ناحق ظلم کرتا تھا، ناحق مال کھاتا تھا، ناحق کسی کا خون بہاتا تھا، اور نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ فَيُعْتِ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، جو صیام و صلاۃ و زکوٰۃ سے جو نیکیوں کا انبار لایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کی کہ اس نے چغلخوری کی تھی، جس کی کہ اس نے گالی دی تھی، جس کے بارے میں وہ تہمت تراشی کی تھی، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر اگر نیکیاں بھی کم پڑ گئیں، نیکیاں بھی کم پڑ گئیں، تو ان لوگوں کے گناہ جس کی کہ اس نے غیبت، چغلخوری، تہمت تراشی یا پھر تہمت تراشی کی تھی، تو ان کی گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور نتیجتاً وہ پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ زبان کے یہ سارے نقصانات ہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت، زبان کے کنٹرول رکھنے پر بہت ہی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، غالباً حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر کوئی صحابی تھے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یبنۃ السوداء، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ کے سے تھا جہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، ان کو کہا کہ اے کالی کلوٹی عورت کے لڑکے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیس لگی، دل میں ٹھیس لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی ٹھیس کو، جو ان کے دل میں درد ہوا، اس درد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا اور کہا یہ اے اللہ کے رسول، فلاں صحابی مجھے اس چیز کا تانا دے رہے ہیں، اس طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ میں کالی کلوٹی عورت کا لڑکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، بلائے اور صحابی کو اور کہا کہ سنو، انکم امرؤ فیک الجاہلیہ، یہ جو تم تانا دے رہے ہو تو سنو، جس جاہلیت کو مجھے مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ جاہلیت ابھی تمہارے اندر سے مٹی نہیں ہے، اس کی خوب وہ ابھی تمہارے اندر باقی ہے، جس کو کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ پستاقت ہے، ناٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو زبان کی حفاظت، زبان پر کنٹرول رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ جو مجھ کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، ان سارے گناہوں، یعنی گناہوں کی جو جڑ ہے اس کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ کہا کہ ہاں، قال بلا یا تم تو بلا یا رسول اللہ، ہاں بتائیے، اس کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان پر کنٹرول رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں، ہم جو بولتے چالتے ہیں، کیا ہمارا مواخذہ ہمارے بولنے چالنے پر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت قومک، تعجب ہو تجھ پر معاذ، هل يكب الناس بالنار على وجوههم الا حصائد السنتهم، جہنم میں ایک بڑی تعداد صرف اسی لیے داخل کی جائے گی کہ
کا ان کی زبانوں پر کنٹرول نہیں تھا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، کیا ہمارے اپنے زبانوں پر کنٹرول ہے؟ آج ہماری بات کی شروعات گالی سے ہوتی ہے، طعنہ زنی سے ہوتی ہے، کبھی پیشے کی گالی دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے او نائی کے لڑکے، او چڑھا، اس طرح کی گالیاں دی جاتی ہیں، جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحابی کہہ دی ابرۃ السودا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے پیشے کے نام پہ گالی دی جاتی ہے؟ پیشے کے نام کو، پیشے کو چھوٹا کر کے گالی دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے زبان پر کنٹرول رکھا جائے۔ آج ہم لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا مومنین کے بارے میں کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ ایک مومن طعنہ زن نہیں ہوتا، وہ کسی پر طعنہ نہیں کرتا، ایک مومن کسی کو لعنت نہیں برساتا، ایک مومن کسی کی فحش گوئی نہیں کرتا، ایک مومن کسی کی فحش گوئی نہیں کرتا، ایک مومن بری بات نہیں کرتا کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر کنٹرول رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی، جنت کی گارنٹی دی۔ کہا کہ من یضمن ما بین لحییہ ومن یضمن ما بین عضدیہ اضمن له الجنہ، کہ جو شخص مجھ سے ضمانت لے، مجھ سے اس بات کی گارنٹی لے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے گا، اپنی زبان کو بچائے گا غیبت سے، اپنی زبان کو بچائے گا لعن و طعن سے، اپنی زبان کو بچائے گا گالی گلوچ سے، اپنی زبان کو بچائے گا فسق و فجور سے، اپنی زبان کو بچائے گا فحش کلمات سے، اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اسی طرح من یضمن ما بین لحییہ وما بین عضدیہ، اسی طرح زناکاری سے بھی اپنے آپ کو روکے گا، تو ایسے شخص کے لیے میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں نوٹ کی جاتی ہیں، ایک نگراں ہوتا ہے جو کہ اس کو نوٹ کرتے رہتا ہے ہمارے کندھے پر۔ اس آیت میں ہم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا، جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم بول رہے ہیں، سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی نگرانی میں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں، ہم بڑے ہیں، ہم جس کو چاہے جو بولیں، ہم فسق و فجور کی باتیں کہیں، ہم اناپ شناپ بکیں، کچھ بھی بکیں، ہم کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا بھگتان ہمیں دینا ہوگا، اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بول رہا ہوں لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا يتكلم كلمة من رضوان الله ما يسوء ان تبلغ ما بلغت الله عز وجل بها رضوانه الى يوم القيامة، کہ انسان بولتا ہے اور اس بات کو نہیں جان پاتا کہ یہ بات اس کی اتنی اہمیت ہوگی، لیکن بسا اوقات اس کی وہ بات، اس کا وہ کلمہ اتنی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اور کبھی کبھی انسان بولتا ہے، ایسی باتیں بولتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہی معمولی بات کل اللہ پر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں ناراضگی کا سبب ہو جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ مَا يَسُوءُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَدُ اللَّهِ بِهِ عَلَيْهِ سَخْطُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے اعمال کی اصلاح کیسے ہو، ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا حل بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، درست بات کرو، جھوٹ مت بولو، فحش کلامی نہ کرو،
گالی گلوچ نہ دو، اچھی بات کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اصلاح تو ہوگی، ساتھ ساتھ تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس زبان کی کنٹرول میں، بھلی بات کہنے میں، درست بات کہنے میں اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مثمر ہے. لہذا جو اس اطاعت کو، زبان کو کنٹرول رکھے گا اور اس کی فرمانبرداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، ایسا ہی شخص کامیاب ہے، ایسا ہی شخص کامیاب ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جا بجا کئی مقام پر زبان کی حفاظت کو زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ایاکم وکثرۃ الکلام، کہ بہت زیادہ گفتگو سے تم بچو، بلکہ اگر بولنے کی ضرورت نہ ہو تو خاموش ہو جایا کرو. من سمعت نجا، کا جو خاموش ہو گیا وہ بچ گیا. بولنے کی ضرورت ہے تو نہ بولو، ایسا بھی نہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں نہ بولیں، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں نہ بولیں. ہم دیکھیں کہ کہیں برائی ہو رہی ہو اور ہم اس کو روکیں نہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر برا کام دیکھے، بری چیز دیکھے، کسی کو دیکھے، اگر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، فحش کلامی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، منکر کام کر رہا ہے، کوئی بھی منکر کام کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہاتھ سے روکے، ارے بھائی رکو، تم یہ کیا کر رہے ہو. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ڈر ہے کہ فتنہ فساد ہو جائے گا، زبان سے روکے. اپنی زبان کا استعمال کریں، وہاں پر خاموش نہ بیٹھیں، زبان کا استعمال کریں اور اپنی زبان سے اس منکر کام کو روکیں. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ایک کمزور درجہ ہے. اور انسان کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، ایسا شخص اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص افضل ہے، بہتر ہے، ایسا شخص لوگوں میں افضل ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں افضل انسان کون ہے، کون اچھا ہے. افضل لوگ تو سب مسلمان اچھے، لیکن افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ افضل مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے دیگر دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. زبان سے تکلیف کیسے ہوگی؟ جب انسان اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کرے گا. زبان سے تکلیف کیسے ہوگی؟ جب اس کے بارے میں تہمت تراشی کرے گا. زبان سے تکلیف کیسے ہوگی؟ جب اس کو گالی دے گا. زبان سے تکلیف کیسے ہوگی؟ جب اس کے بارے میں وہ طعنہ زنی کرے گا. زبان سے تکلیف ہوگی جب اس پر لعنت کی کلمات کہے گا. زبان سے تکلیف ہوگی جب اس کی ارجوئی کرے گا. زبان سے تکلیف ہوگی جب وہ اسے برے القاب سے نوازے گا. مومنین کی صفت اللہ رب العالمین نے بتائی. اللہ رب العالمین مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنین کی علامت کیا ہوتی ہے. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی پہچان وہ ہوتی ہے جو زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح المؤمنون والذین هم عن صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے بندے میرے کامیاب ہیں. وہ بندے کامیاب ہیں کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون،
اور وہ مومن کیسے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے، وہ لوگ وہ بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے بچتے ہیں ایسی باتوں سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ بات کرنے سے بچو، کیونکہ جو زیادہ بات کرے گا اس سے لغزش خطا ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور جو بہت زیادہ خطا کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اور جو گنہگار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک جگہ یوں مخاطب ہوا، الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں دی؟ لہٰذا ہمیں اس زبان کا شکریہ بھی لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ کریں۔ مومنین کی زبان پر کنٹرول رکھنا مومن کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ یوں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور اللہ کے بندے پر ایمان رکھتا ہو، اور یعنی جو شخص مومن ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ بولتا ہے جب تو وہ بھلائی کی باتیں بولتا ہے، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، وہ بھلائی کی باتیں کرتا ہے، یا تو پھر وہ خاموش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفیان بن عبداللہ بن صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به، کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ کہا قل ربی اللہ تم مستقم، کہا کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جم جاؤ۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے کہ میں اگر وہ چیز کروں تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں اور میرا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے، کس چیز کا زیادہ خوف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ زبان اگر تمہاری کنٹرول میں رہے گی تو تم کامیاب ہو، اگر کنٹرول میں نہیں رہے گی تو پھر کامیاب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ زبان سب سے زیادہ اگر قید میں اگر کوئی چیز رکھی جانے والی ہے تو یہ زبان ہے۔ اس زبان کو ہمیں بہت ہی سنبھال کر رکھنا ہے۔ چنانچہ میں بتا رہا تھا کہ زبان ایک عظیم نعمت ہے، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اللہ رب العالمین نے اس زبان کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک زبان دی، دو ہونٹ دیے، اس زبان کا ہم پر شکریہ لازم ہے۔ اس زبان کی یہ جو نعمت دی گئی ہے، اس نعمت کا ہمیں حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس نعمت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ اس نعمت کا حق ادا یہ ہوگا کہ یہ زبان جب بولے، یہ زبان جب بات کرے تو خیر کی بات کرے، یہ زبان جب بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، یہ زبان جب بات کرے تو اچھی بات کرے، یہ زبان جب بات کرے تو بھلی بات کرے، یہ زبان جب بات کرے تو حسن، یہ زبان جب بات کرے تو ذکر و اذکار، اچھے اخلاق والے، اچھے کلمات والے بات کرے، یہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے، یہ زبان کسی کی چغل خوری نہ کرے، یہ زبان کسی پر تہمت تراشی نہ کرے، یہ زبان کسی پر لعن و طعن نہ کرے، یہ زبان کسی کو برے القاب سے نہ نوازے، یہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہی وجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس زبان کو اگر تم اس زبان کا غلط استعمال کرو گے، اس زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اگر کسی کی غیبت کی تو اس غیبت کے عظیم گناہ کو فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فقری تم اس کو ناپسند کرتے ہو نا، اسی طرح غیبت ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ نوازو۔ ولا تلمزوا انفسکم، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں جگہ جگہ اس بات کا اشارہ کیا ہے، اس بات سے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ جہاں